نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قال الله تعالى في القرآن المجيد وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم صدر مجلس پیر طریقت خواجہ فقیر محمد اسحاق صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب آستانہ عالیہ ڈیرہ اسماعیل خان ماشاء اللہ اور روحانی سرپرست تحریک منہاج القرآن ماشاء اللہ زندہ باد پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان بہت خوب بہت خوب کمال ہے معزز علماء کرام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم ماشاء اللہ معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ وقت چونکہ خاصا گزر چکا ہے، بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ سورہ الصافات سے اس آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبح کے ساتھ ان کا فدیہ کر دیا۔ ایک عظیم ذبح کے ساتھ ان کا، کن کا؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں خالق کائنات نے حکم دیا اور عالم خواب میں انہیں دکھایا کہ وہ اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے،
اللہ کی راہ میں بولیے. سو آپ نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب اپنا یہ خواب سنایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم کی خدمت میں عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جس کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے، جس کا رب نے آپ کو. ابراہیم کہہ رہے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں. اب خاص بات جو توجہ طلب ہے، نبی کا ایمان دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، سیدنا ابراہیم کے لفظ ہیں کہ میرا خواب ہے، اور جواباً اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ وہ کیجئے جو خدا کا حکم ہے. افعل ما تؤمر. پتہ یہ چلا کہ پیغمبر زادہ اپنے بچپن میں بھی یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم خدا ہوتا. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور قرآن مجید نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. جب آپ نے اپنے شہزادے کو جبیں کے بل لٹا دیا اور انہیں ذبح کرنا چاہا، تو خالق کائنات نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ جنت سے ایک مینڈا لا کر حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دیتے. جب وہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے، اس پر خالق کائنات نے جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا مینڈا ذبح ہو گیا، اسماعیل زندہ سلامت بچ گئے. رب کائنات نے کہ نبی نے اس کی بارگاہ میں چہرہ اٹھا کر عرض کی، باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ مجھے حکم تو ملا تھا اسماعیل کی قربانی کا، ذبح مینڈا ہو گیا، کیا تجھے میرے اسماعیل کی قربانی پسند نہیں آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر اظہار خوشی اور اظہار مسرت نہیں کر رہے کہ چلیں اچھا ہوا بچ ہی گیا بیٹا، نہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا میری قربانی قبول نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا، اے میرے ابراہیم گھبرا نہیں، قد صدقت رؤیاک، میں اعلان کر رہا ہوں کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، تجھے جو حکم ملا تھا تو نے اس کی تعمیل کر دی. بس ہم نے اسماعیل کو بچایا، اس میں حکمت کیا تھی؟ بس وہ ذبح عظیم کی حکمت چونکہ آگے بیان ہونے والی ہے. تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مینڈا ذبح کروا کر خالق کائنات نے فرمایا ہم نے ایک بڑی ذبح کے ساتھ اسماعیل کا فدیہ دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ.
بڑی ذبح کے ساتھ اسماعیل کا اونچا بولیے فدیہ دے دیا. یہ ہے اس پورے مضمون کا پس منظر. اب جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ، علماء بھی بیٹھے ہیں، قبلہ حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور بڑے زیرک اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، فانظر ماذا تری. اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اونچا بولیے. اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اسماعیل کی قربانی کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ذبح. کیا کہا؟ فقط ذبح کہا. اور جب اسماعیل کو بچا کر مینڈے کو ذبح کروا دیا تو وہاں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑی ذبح کے ساتھ ان کا فدیہ دے دیا. بڑی ذبح کے ساتھ ان کا فدیہ دے دیا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے علماء بھی، اساتذہ بھی، مشائخ بھی مجھے سوچ کے بتائیں کہ اسماعیل تو اللہ کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ابراہیم کے بیٹے ہیں، نبی کا بیٹا خود بھی نبی، اس کی ذبح صرف ذبح ہے، تو مینڈی کی ذبح عظیم کیسے ہو گئی؟ کمال است. قبلہ زندہ باد. مینڈی کی ذبح عظیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر نبی نبی ہو، کہاں ایک انسان اشرف المخلوقات، کہاں ایک انسان کی قربانی اور کہاں ایک جانور کی قربانی، دونوں برابر. اور پھر انسان بھی عام انسان نہیں، وہ انسان جو خود بھی نبی ہے اور ایک عظیم نبی کا بیٹا بھی ہے. اب بتائیے قربانی کس کی عظیم ہے، اسماعیل کی یا مینڈے کی؟ بولیے. ادھر قرآن خالی ذبح کہہ رہا ہے اور ادھر ذبح عظیم کہہ رہا ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا وہ قربانی محض مینڈے کی نہیں تھی، وہ تو وقتی طور پر اسماعیل بچانے کے لیے ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دیا. ذبح عظیم کوئی اور تھی جس ذبح عظیم کو خدا اسماعیل کا فدیہ بنا رہا. وہ ذبح عظیم کوئی، وہ بڑی ذبح کوئی اور تھی جسے اسماعیل کا فدیہ بنایا جا رہا تھا. اور وہ ذبح عظیم کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً اگر اسماعیل کی قربانی محض ذبح ہے تو ذبح عظیم کسی ایسی ہستی کی قربانی ہونی چاہیے جو اپنی عظیمت میں اسماعیل سے بھی بڑھ کر ہو اور جو اپنی نسبت میں اسماعیل سے بھی اعلیٰ ہو، ورنہ وہ ذبح عظیم بن نہیں سکتی. اب آپ سوچیں گے کہ اگر اسماعیل کی قربانی کیا ہے، محض ذبح ہے، تو پھر ذبح عظیم کے لیے اس سے اوپر عظیمت میں، نسبت میں اعلیٰ درجے کی قربانی کا انتخاب چاہیے تھا. اور وہ قربانی کیا ہے؟ بولیے وہ قربانی جی کیا ہے؟ ارے اسماعیل فرزند ابراہیم ہیں. کیا ہیں؟ اسماعیل ابراہیم کے شہزادے ہیں. اور جسے قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے وہ ابراہیم سے اونچی شان والا پیغمبر فقط میرا مصطفیٰ ہے.
باقی نبیوں میں کوئی نبی ابراہیم سے اونچی شان والا بولیے نہیں ہے. ابراہیم سے اونچا درجہ کس کا؟ میرے آقا کا. لہذا اگر ابراہیم کے شہزادے کی ذبح ہے تو پھر ذبح عظیم کے لیے کوئی شہزادہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. ذبح عظیم کے لیے کیا بولیے؟ شہزادہ رسول ہونا چاہیے. کیسے؟ اب آئیے اس خاص نقطے تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر پیچھے لے جائیں دور ابراہیمی کی طرف کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے. اللہ کے گھر کی دیواریں بلند ہو رہی اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، دیواریں بلند کر رہے. ایک پتھر پر سیدنا ابراہیم کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر جاری ہے. جو جو دیوار بلند ہوتی ہے وہ پتھر بھی بلند ہو جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پتھر بھی نیچے آ جاتا ہے. اب جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا اسی پتھر پر کھڑے کھڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور اسماعیل ساتھ ہیں. اسماعیل ابراہیم کے بولیے ساتھ ہیں، دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہیں اور خدا کے حضور التجا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باری تعالیٰ ہماری طرف سے یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرا گھر بنانا ہے، کعبہ ہم نے تعمیر کر دیا، تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی. اب تقبل منا، منی نہیں. واہ 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 واہ. ابراہیم اور اسماعیل دونوں کہہ رہے کہ ہماری طرف سے قبول کر لے. واہ جی واہ. جب رب کی بارگاہ میں آپ نے اپنی نوکری، اپنی خدمت قبولیت کے لیے پیش کی، خالق کائنات نے فرمایا میرے ابراہیم اور اسماعیل تمہاری اس نوکری کو ہم نے قبول تو کر لیا، اب بتاؤ اس کا صلہ کیا چاہتے ہو؟ مانگو میری بارگاہ سے. کیا مانگتے ہو؟ اس کی اجرت، اس کی مزدوری کیا لینی ہے؟ اس کا صلہ کیا مانگنا ہے؟ آئیے اس مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، اپنے رب کی بارگاہ میں چند التجائیں کی. ساتھ اسماعیل بھی موجود ہیں اور ان دعاؤں اور التجاؤں میں دو چیزیں بطور خاص حضرت ابراہیم نے مانگی. کتنی بولیے؟ دو چیزیں. اور ایک تیسری شے اللہ کی بارگاہ سے اس وقت مانگی کہ جب خالق کائنات نے فرمایا میرے ابراہیم تو سارے امتحانوں میں کیا ہو گیا؟ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی پر جب خالق کائنات نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری کائنات انسانی کا امام، پیشوا اور مقتدا بنا رہا. اس پیشوائی اور مقتدائی کے وقت جب ابراہیم کو امامت انسانیت عطا کی تو تیسری شے ابراہیم نے اس موقع پر مانگی کہ مولا مجھے تو امام بنایا ہے، قال ومن ذریتی، کیا یہ امامت آگے میری نسل میں بھی جائے گی؟ مجھے تو امام بنا دیا، کیا یہ امامت میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں بھی آگے منتقل ہوگی؟ رب کائنات نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم ہاں تیری نسل میں بھی منتقل ہوگی مگر میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. کن کو؟ ظالم مستثنا کر دیے، باقی ابراہیم کی نسل میں امامت برقرار رکھنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا.
یہ ایک الگ دعا تھی، آرزو تھی ابراہیم کی کہ امامت ان کی، اونچا بولیے، امامت ابراہیم کی نسل میں چلے۔ اور وہاں پتھر پر کھڑے جب رب نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہاں ابراہیم اور اسماعیل نے دو بڑی چیزیں مانگی، اور وہ کیا تھی؟ پہلی شے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اس پر استقامت دے دے۔ یہ سب کچھ مانگ کر جو دو بڑی چیزیں مانگی وہ کیا تھی؟ وہ ایک عرض کی کہ باری تعالیٰ ہماری نسل میں آخری امت جس کا نام امت مسلمہ ہوگا، کیا ہوگا؟ امت مسلمہ، اس امت مسلمہ کو بھی ہماری نسل میں پیدا فرما دے۔ اس امت مسلمہ کو ہماری، اونچا بولیے، نسل میں پیدا کر دے۔ اور دوسری شے جو بڑی مانگی وہ کیا تھی کہ عرض کی باری تعالیٰ جس کی نسبت سے وہ امت مسلمہ بنے گی، عظیم امت بنے گی، اس امت کا جو آخری نبی ہوگا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ کچھ اور دے نہ دے، اس نبی کو بھی ہماری اولاد میں پیدا فرما، اس نبی کو بھی ہماری، بولیے۔ یہ دو بڑی چیزیں ہیں، باقی اور بھی کچھ دعائیں ہیں، مگر مین دو چیزیں جو مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت میں سے وہ امت مسلمہ جو آخری امت ہوگی اسے بھی ہماری ذریت اور ہماری اولاد میں پیدا فرما دے، اور جس کی وجہ سے وہ امت مسلمہ بنے گی، وہ پیغمبر آخر الزمان، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہماری اسی نسل میں تو اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ کو بھی پیدا فرما دے، تاکہ قیامت کے دن جب مختلف انبیاء اپنے اپنے اعزازات کے ساتھ آئیں گے، کسی کا کوئی اعزاز ہوگا، کسی کا کوئی اعزاز ہوگا، میں روز قیامت جب کھڑا ہوں گا تو دنیا کو بتا سکوں کہ تمہارے سب کے اعزاز ایک طرف، آؤ ابراہیم کا اعزاز دیکھو، مجھے خدا نے مصطفیٰ کا دادا بنایا، مجھے اپنے حبیب کا کیا۔ تو دو چیزیں یہاں مانگی جا رہی ہیں، ایک امت مسلمہ اور دوسرا پیغمبر آخر الزمان، اور ایک چیز ادھر مانگی جہاں کہا کہ ابراہیم تجھے کیا امامت دینی ہے، تو وہاں عرض کی کہ باری تعالیٰ اس امامت کو آگے میری نسل میں، ذریت میں بھی جاری کر دے۔ آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ بولیے، نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اونچا بولیے، دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ابراہیم جیسے نبی اور کعبہ تعمیر کر کے اسی پتھر کے اوپر جب کھڑے کھڑے یہ دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش کیں، اور پھر ان میں جو سب سے عظیم شے ابراہیم نے مانگی وہ کیا تھی؟ وہ مصطفیٰ کی ولادت، حضور کی، پھر بولیے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ولادت کی دعا کی کہ مولا میری نسل میں اپنے آخری نبی کو بھیج دے، ادھر حضور کا مانگنا تھا، ادھر رب کائنات نے اس پتھر کو حکم دیا کہ اے پتھر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے اوپر کھڑے ہو کر میرے نبی نے ایک تو کعبہ تعمیر کیا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ تجھ پر کھڑے ہو کر میرا نبی مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگ رہا، میرے حبیب کی ولادت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ لہٰذا اے پتھر اس خاص لمحے کو اپنے اندر محفوظ کر لے، یہ لمحات زندگی میں بار بار آیا، اسے اپنے اندر محفوظ کر لے۔ پتھر نے عرض کی باری تعالیٰ کیسے محفوظ کروں؟ رب نے کہا اے پتھر میرے نبی کے قدموں کے نیچے موم ہو جا، کیا ہو جا؟ موم ہو جا۔ اور ابراہیم کے قدموں کے نشانات
اپنے سینے کے اندر ثبت کر لے، اپنے سینے میں کیا کر لے؟ ثبت کر لے، تاکہ قیامت کی صبح تک جب دنیا میرے گھر کا طواف کرنے آئے گی اور میں آنے والوں سے کہوں گا کہ لوگوں میں اس وقت تک تمہارا طواف قبول نہیں کرتا جب تک میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان والے پتھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز نفل نہیں ادا کرتا۔ دنیا جب تک تیرے سامنے آ کر 2 نفل نہیں ادا کرے گی، سجدہ ریز نہیں ہوگی، میں ان سے اپنا طواف بھی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قیامت تک اپنے حبیب کی ولادت کی مانگی ہوئی دعا کی یادوں کو تازہ رکھنا چاہ رہا۔ آثار ولادت مصطفیٰ کو رب مٹنے، پھر بولیے مٹنے نہیں دیتا۔ یہ وجہ ہے کہ پتھر موم ہو گیا، ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر میں ثبت ہو گئے۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں، اور اس خاص نقطے کی طرف حضور شیخ الاسلام نے توجہ دلائی بڑے بڑے اہل علم کی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا زندگی میں صرف ایک ہی پتھر پر قدم رکھے تھے؟ بولیے، اونچا بولیے نا۔ کمال است، کمال است۔ کیا ابراہیم نے صرف ایک پتھر پر پاؤں رکھا؟ ارے ابراہیم کی زندگی میں خدا جانے کتنے پتھروں پر پاؤں آئے ہوں گے، وہ تو ساری زمین ہی پتھریلی تھی۔ آج بھی جا کر دیکھو نا مکہ کی وادی میں پتھر اور پہاڑ، ان پہاڑوں اور پتھروں میں خدا جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر ان کے قدموں کے نیچے آئے ہوں گے، مگر کسی اور پتھر پر ابراہیم کے قدموں کے نشان باقی نہیں رکھے۔ ایک پتھر پر ابراہیم کے قدموں کے نشان باقی رکھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر تو کمال نبی کے قدم کا بھی کمال ہے، مگر صرف اگر اس قدم ہی کا کمال ہوتا تو ہر پتھر پر نشان ہوتا، مگر یہ نشان صرف ابراہیم کے قدموں کے نہیں، یہ خدا نے نشان رکھے ہیں دعائے ولادت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ نشان کس کے رکھے؟ دعائے ولادت مصطفیٰ کے۔ لہذا رب کائنات نے اس پتھر کے اندر کیا نشان ثبت کر دیے ابراہیم کے قدموں کے۔ یہ وجہ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا۔ میرے آقا اسی حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں فتح مکہ کے بعد فاتحانہ حیثیت کے ساتھ، اور آج میرے رسول مکہ کی سرزمین پر دین کے غلبے کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کے احیاء کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے بعد، اور یوں کہہ لیں کہ مصطفی انقلاب کی پہلی صبح ہے سرزمین مکہ کے اوپر، میرے آقا حکم دے رہے ہیں کہ آج اللہ کے اس گھر کو سارے پتھروں سے پاک کر دو۔ سب پتھروں سے بولیے پاک کر دو، چونکہ کفار نے وہاں کتنے 360 پتھر رکھے ہوئے۔ کتنے؟ بولیے 360 پتھروں کے بنائے ہوئے بت رکھے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا آج اسے تمام مورتیوں سے، پتھروں سے، بتوں سے کیا کر دو؟ پاک کر دو۔ سارے پتھر اٹھا کر ارے سین حرم سے باہر پھینکے جا رہے ہیں۔ جہاں سب پتھر اٹھائے جا رہے ہیں وہاں میرے آقا نے فرمایا ایک پتھر اس کعبے کے سامنے سجا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پتھر اس کعبے کے سامنے، سب پتھر اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک پتھر سجایا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ یہ عجیب معاملہ ہے کہ باقی سب پتھروں کو باہر نکالا جا رہا ہے، ایک پتھر کو سجا کے خوبصورت انداز میں کعبے کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان پتھروں کو اٹھانا ضروری اس لیے ہے
کہ یہ پتھر علامت شرک ہیں. کیا ہے؟ علامت شرک ہیں. لہذا ان پتھروں سے کعبے کو پاک کرنا یہ توحید ہے. ان پتھروں سے کعبے کو پاک کرنا کیا ہے؟ تو سارے پتھر کعبے سے اٹھانا توحید ہے، اور ابراہیم کے قدموں کے نشان والے پتھر کو کعبے کے سامنے سجانا یہ توحید ہے. پیغمبر کے آثار کو کعبے کے سامنے سجانا کیا ہے؟ باقی سارے آثار مٹانا توحید ہے. اور نبی کے قدموں کے نشان اور نبی کی ولادت کے دعا کے نشان والے پتھر کو کعبے کے سامنے سجانا یہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ آثار نبوت کی تعظیم یہ خلاف توحید، یہ عین توحید ہے. لہذا وہ پتھر کعبۃ اللہ کے سامنے سجا دیا گیا اور باقی سارے پتھر اٹھا دیے گئے. اب حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے کعبے کا طواف کرنے والو، اب قیامت تک تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرو 7 چکر مکمل کر لو. تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد تمہارا طواف، اور اس طواف پر مہر قبولیت تب لگے گی جب ابراہیم کے قدموں کے نشان والے اس پتھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. 2 رکعت نماز کیا بولیے نفل ادا کرو گے. کون سا پتھر؟ جس پر حضور کی ولادت کے کیا تھے؟ آثار تھے، نشانات تھے ابراہیم کے قدموں کے. لہٰذا حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ وہ دعا جب قبول ہوئی اور اس دعا کے نتیجے میں رب کائنات نے جو ابراہیم نے مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. باری تعالیٰ میری نسل میں سے اس آخری رسول کو بھیج جو انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں تعلیم کتاب دے، انہیں تعلیم حکمت دے، اور اپنی نگاہ نبوت سے ان کے ناپاک دلوں کو پاک فرما دے. ان کا تزکیہ نفس بھی کرے اور تصفیہ قلب بھی. یہ ساری دعائیں ابراہیم کی کیا ہوئیں؟ اونچا بولیے. رب کائنات نے اپنے محبوب کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر کر دیا. حضور کی آمد ہوئی، تاجدار کائنات کے سر پہ رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، اور اپنے حبیب کی اس ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ صرف اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی، نبوت کا خاتمہ کرنے والے. اب حاضرین محترم، یہاں رب کائنات اپنے حبیب کا ایک طرف تعارف کروا رہا ہے بطور خاتم الانبیاء کے، اور اس تعارف سے پہلے یہ فرمانا کہ میرا حبیب تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے. بولیے جوان مرد کا باپ نہیں ہے. تو باری تعالیٰ یہ کہہ کر کہ جوان مرد کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کا رسول ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ فرمایا لوگو، اس ربط کو اگر سمجھنا ہے تو آیت کریمہ کے اگلے حصے کو دیکھو، اور وہ کیا؟ وخاتم النبیین. وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین بنانا تھا. اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو کسی جوان مرد کا باپ کیوں نہیں بنایا؟ کبھی سوچا اس پر کہ کسی جوان مرد کا باپ؟ بیٹے عطا کیے مگر کوئی بیٹا بھی جوان، بلوغت کی، جوانی کی عمر سے پہلے بیٹوں کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا، وفات ہو گئی.
دنیا سے اٹھا لیے، جوان کیوں نہ ہونے دیا؟ اس لیے کہ اگر میرے آقا کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، حضور کا کوئی بیٹا کیا ہوتا، جوانی کی عمر کو پہنچتا، 40 سال کی عمر کو پہنچتا، تو دو ہی امکان تھے، یا وہ بیٹا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یا اسے نبوت ملتی یا نہ ملتی۔ اگر بیٹا 40 سال کا ہو جاتا اور اسے نبوت نہ ملتی تو لوگ تانا دیتے کہ دیکھو پہلے انبیاء تھے کہ ان کے بیٹوں کو بھی خدا نے نبی بنایا ہے، یہ سب سے عظیم نبی ہے، مگر کیسا نبی ہے کہ اس کے بیٹے کو خدا نے نبوت ہی نہیں دی۔ تو باپ کا نبی ہونا یہ تو کمال ہے ہی، مگر جس باپ کے ساتھ بیٹا بھی نبی ہو یہ دوہرا کمال ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اور باپ نبی ہو اور بیٹا نبی نہ ہو، یہ ظاہراً کیا ہے؟ یہ کمی ہے، یہ نقص ہے۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب بیٹا جوان ہو اور اسے نبوت نہ ملے، یہ تو تیری شان کے اوپر کیا ایک حرف آئے گا اور دنیا اسے نقص جانے گی۔ لہذا اس نقص کو دور کرنے کے لیے اگر تیرے بیٹے کو میں نبی بناتا ہوں، کیا بناتا ہوں؟ نبی بناتا ہوں، تو اس کی نبوت تیری نبوت کے بعد ہوگی، اور جب آپ کے بعد وہ نبی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء نہ رہے، نبی نہ رہے۔ ختم نبوت کی آپ کی یہ شان ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر بیٹے کو نبی بنائیں تو ختم نبوت پہ حرف آتا ہے، نہ بنائیں تو مصطفیٰ تیری شان پہ حرف آتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ختم نبوت کو بھی برقرار رکھنا ہے اور حبیب تیری اس شان کا بھی دفاع کرنا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ سو رب کائنات نے کہا محبوب فیصلہ یہ کروں گا کہ تجھے اولاد دوں گا مگر انہیں جوان، بولیے جوان ہونے سے پہلے اٹھا لوں گا، چونکہ اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو کیا وہاں نبوت دینا ضروری ہو جائے گی۔ اگر نہیں دوں گا تو لوگ تانا دیں گے، دوں گا تو آپ خاتم الانبیاء نہ رہیں گے۔ لہٰذا بیٹوں کو پہلے اٹھا دیا اور کہا حبیب تیری رسالت کو میں نے اپنی توحید کی مثل قرار دیا۔ کیسے؟ فرمایا جس طرح میرا کوئی بیٹا نہیں اسی طرح تیرا بھی کوئی جوان بیٹا نہیں ہونے دیا۔ باری تعالیٰ تیرا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر میرا بھی ہوتا، کیا میرا بیٹا بھی ہوتا تو خدا کا بیٹا ہوتا اور خدا نہ ہوتا؟ بولیے نا، خدا کا بیٹا ہوتا اور خدا نہ ہوتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ بیٹا ہو کر اگر خدا نہ ہوتا، دنیا کہتی یہ کیسا خدا ہے جو اپنے بیٹے کو بھی خدا نہیں بنا سکتا، اور اگر خدا ہوتا تو اس کی توحید نہ رہتی، یقیناً وہ خدائی کا حامل ہوتا۔ اس لیے فرمایا حبیب نے کہہ دو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے بیٹے کی عبادت میں کرتا، اس بیٹے میں بھی کیا ہوتی؟ خدائی ہوتی۔ تو لہٰذا رب کائنات نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی کیا ہوتا، اور اگر خدا ہوتا تو میری توحید برقرار نہ رہتی، پھر میری شان وحدہ لا شریک برقرار نہ رہتی۔ اس لیے خود کو وحدہ لا شریک بنانے کے لیے اپنے آپ کو بیٹے سے پاک کر دیا، کہا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ کوئی میرا بیٹا ہے۔ جس طرح اپنی توحید کو قائم رکھنے کے لیے خود کو بیٹے سے پاک کر دیا، اسی طرح فرمایا حبیب تیری ختم نبوت کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹے کی نعمت دی، مگر ساتھ اعلان کر دیا کہ محبوب تجھے کسی جوان بیٹے کا ہم نے باپ بنایا ہی نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اب حاضرین محترم، حضور کی شان ختم نبوت کے لیے جہاں ضروری تھا کہ اولاد جوان
بولیے نا جوان نہ ہونے پائے، بلوغت اور جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، اس سے پہلے اٹھا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت ابراہیم جو آقا علیہ السلام کے شہزادے صاحبزادے، ان کی وفات کے وقت میرے آقا نے فرمایا تھا لو عاشا لکان صدیقا نبیہ۔ جس طرح رب نے کہا نا اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کی کیا ہوتی؟ عبادت ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو وہ میرے بعد اللہ کا نبی ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اونچا بولیے، کیا؟ اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ ارے جس رب نے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا اور بیٹوں میں نبوت جاری نہیں رکھی، ارے وہ رب اس مصطفیٰ کے بعد کسی اور بدبخت کی نبوت کو کیسے گوارا کر سکتا؟ اگر نبوت ہونی ہی ہوتی تو پھر سب سے زیادہ حقدار تو میرے آقا کے شہزادے تھے، حضور کے بیٹے تھے۔ اگر وہ نبی نہیں تو پھر قیامت تک کوئی اور نبی، پھر بولیے اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اب بات نبوت کی کرے گا وہ کیا؟ جھوٹا ہے، کذاب۔ میرے آقا نے فرمایا سیکون بعدی ثلاثون کذابون، میرے بعد ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 30 کذاب آئیں گے جن میں سے ہر کوئی دعویٰ نبوت کرے گا۔ اور میں تمہیں آج آگاہ کر رہا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے، خبردار، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد اس کائنات میں کوئی اور نبی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان ختم نبوت۔ اب حاضرین محترم، جب ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹا جوان نہ ہو، اب بیٹے چھوٹی عمر میں کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ جب چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، اب کیا ہوا کہ مکہ کے کفار، مشرکین، بڑے بڑے سردار، وہ خوشی خوشی ایک دوسرے سے چیم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو اس کی تو نسل ہی معاذ اللہ استغفر اللہ کیا ہو گئی؟ نسل ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ رب کائنات نے کہا میرے حبیب ان کی باتوں پر رنجیدہ پریشان نہ ہونا، یہ کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی۔ رب نے سورہ کوثر اتار دی، کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے حبیب ہم نے آپ ساری خیر کثیر آپ کی جھولی میں ڈال دی، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ اور آگے کیا کہا؟ انا شانئک ھو بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، وہ بے نسل رہے گا، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی، آپ کی نسل قیامت تک۔ باری تعالیٰ بیٹے تو تو نے اٹھا لیے، بیٹے تو تو نے بلوغت سے پہلے اٹھا لیے، نسل کہاں سے جاری رہے گی؟ نسل کیسے جاری رہے گی؟ رب کائنات نے فرمایا حبیب آدم سے لے کے آج تک کائنات میں ہر ایک کی نسل اس کے بیٹوں سے چلی ہے۔ میرے مصطفیٰ تیری شان دنیا سے نرالی، عجیب تر دکھاؤں گا کہ تیری نسل ہم بیٹوں سے نہیں، تیری نسل قیامت تک تیری بیٹی فاطمہ سے چلا دے، تیری نسل ہم تیری بیٹی فاطمہ سے چلا دیں گے۔ ارے آج بیٹوں پر ناز کرنے والے، بیٹوں پر فخر کرنے والے، آج اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والے، شان آقا ہو الابتر، یہ تیرے دشمن جن کے 12 اور 18 بیٹے ہیں، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تیری ایک بیٹی فاطمہ سے وہ نسل پیدا کروں گا کہ قیامت تک شرق سے غرب تک راج مصطفیٰ تیری نسل کرتی رہے، تیری آل اور عطرت کبھی ختم بولیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حاضرین محترم،
یہ وجہ ہے کہ اللہ نے پہلا شرف اور امتیاز اور جداگانہ شان یہ اپنے حبیب کو عطا کی کہ باقی ہر کسی کی نسل کس سے؟ بیٹوں سے. اور حضور کی نسل کس سے چلائی؟ بولیے بیٹی. اور بیٹی بھی وہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا فاطمہ تو بدعت منی. لوگو تم کیا جانو، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اسے وجود رسالت سے الگ نہ سمجھنا، اسے وجود مصطفیٰ سے جدا نہ سمجھنا. اور جب کہا نا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا من احبہا فقد احبنی، بس جس نے میری فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فمن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور پھر فرمایا فمن ابغضہا، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا. فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اب حاضرین محترم، وہ ہستی جن سے میرے آقا کی نسل نے چلنا تھا، جن سے میرے آقا کی نسل نے قیامت تک باقی رہنا تھا، ایک طرف حضور کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے جگر کا، پھر کہتے ہیں اس کی محبت میری محبت اللہ کی محبت. اور پھر اس محبت کا عملی اظہار کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ہمارا طرز تکلم یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ یوں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا کہ حضور ہمارے ماں باپ قربان، لیکن سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ میرے مصطفیٰ اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے مخاطب ہیں، اور انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد مصطفیٰ کے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں. اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں. یہ شان ہے اس سیدہ کائنات کی کہ جس کی اولاد کو رب کائنات نے قیامت تک جس اولاد سے نسل مصطفیٰ کو جاری کرنا. اور پھر اس سیدہ کائنات کے جوڑے کے لیے رب کائنات نے جس ہستی کا انتخاب کیا، مولا کائنات، ادھر کہا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ادھر ان دونوں کے جو رشتہ ازدواج کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہو رہا ہے اس کا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور غدیر خم کے مقام پر صحابہ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر حضور فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا، جس کا میں مولا ہوں اس کا اللہم والی من والا ہو وعاد من آدا ہو فاحب من احبا وابغض من ابغضا. باری تعالیٰ آج کے بعد جو علی کو مولا مانے تو بھی اس کا مولا بن جا، ارے جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو بھی اس کا دشمن ہو جا. تاجدار کائنات نے ایک ہستی کو اپنے جگر کا ٹکڑا اور دوسری ہستی کو مقام یہ دیا کہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا، بولیے علی مولا. اب یہ دونوں وجود جب مجتمع ہوتے ہیں، رشتہ ازدواج میں آتے ہیں، تو پھر وہاں سے دو شہزادے وجود میں آتے ہیں، ایک سیدنا امام حسن اور دوسرے سیدنا امام حسین علیہ السلام. اور پھر وہ دونوں شہزادے، اب حاضرین محترم جو خاص بات کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ پیدا تو ہوئے سیدہ کائنات کی آغوش میں، ظاہراً دیکھنے میں وہ تو نسل کس کی ہے؟ مولا علی کی، مگر تاجدار کائنات نے زندگی بھر ان شہزادوں کو کبھی اپنا نواسا نہیں کہا،
ہمیشہ حضور ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا کہتے. کیا کہتے؟ بولیے. تو تاجدار کائنات کا انہیں بیٹا کہنا، اور پھر ان دونوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی شبیہ بنایا. کیا بنایا؟ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. مولا علی المرتضیٰ خود بیان کرتے ہیں، اور اس کو حضرت امام انس ابن مالک اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ دونوں شہزادے الحسن و اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الی الراس، کہ سینے سے لے کے سر تک حسن تصویر مصطفیٰ، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیما انفل ذالک، اور سینے سے لے کے قدموں تک حسین تصویر مصطفیٰ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وصال مصطفیٰ کے بعد جب کبھی ہمیں آقا کے دیدار کی آرزو تڑپاتی، بے قرار کرتی، بے چین کرتی، ہم سیدہ کائنات کے دروازے پہ آ جاتے، عرض کرتے خاتون جنت ذرا دونوں شہزادوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، انہیں باہر بھیج دو، تاکہ حسن اور حسین دونوں کا جب اکٹھا کھڑا کر کے ہم دیکھتے تو سر سے پاؤں تک پورے وجود مصطفیٰ کا نظارہ کر لیتے. دیدار مصطفیٰ کی لذت ہمیں مل جاتی. ان کا ظاہر مصطفیٰ، اور ان دونوں شہزادوں کا باطن مصطفیٰ. حضور نے فرمایا یہ دونوں شہزادے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ دونوں مجھ سے ہیں، ان کی محبت میری محبت اللہ کی محبت. اور پھر ان شہزادوں کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا. الحسن منی وانا منہ والحسین منی وانا من الحسین. یہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یا رسول اللہ یہ آپ سے ہیں، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ ان سے کیسے ہیں؟ فرمایا یہ مجھ سے ہیں اس لیے کہ میں ان کا مصدر ہوں، اور یہ میں ان دونوں سے ہوں اس لیے کہ یہ دونوں میرے مظہر ہیں. حضور دونوں کے مصدر ہیں اور وہ دونوں حضور کے مظہر ہیں. لہذا ان کا کمال اپنا کمال نہیں، یہ کمال میرا ہی کمال ہے، اور ان کی شکل میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے یہ نہیں دکھائی دیتے، بلکہ ان کے وجود میں وجود مصطفیٰ دکھائی دیتا. تو حاضرین محترم، وہ دونوں شہزادے جو تاجدار کائنات کا جنہیں اللہ نے مظہر کامل بنایا تھا، اب چونکہ کائنات کو ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں عطا ہو رہی تھیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ نے سیرت کامل بنایا تھا، اسوہ کو اسوہ کامل بنایا تھا. اب اس اسوہ کامل کے اندر ایک خاص باب، کیا ایک خاص، باقی سب باب حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئے. سب باب کیا ہو گئے؟ بولیے. عبادت کا، ریاضت کا، دنیا کے لیے ماڈل بننے کا، حکمرانی کا، تخت نشینی کا، انقلاب کا، سارے ماڈل کیا ہو گئے؟ ایک باب رہ گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ باب شہادت. چونکہ زندگی میں میرے آقا کو کوئی شہید نہ کر سکا. اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ حبیب کوئی ظالم دشمن کبھی بھی تجھے شہید نہیں کر پائے گا، ہم تیری حفاظت کریں گے، کسی دشمن کے ہاتھ سے ہم آپ کی موت آنے نہیں دیں گے. لہٰذا اب ایک شہادت کا ماڈل چکے باقی تھا. کوششیں زندگی میں ہوئیں، زہر بھی دیا مگر اس سے بھی شہادت نہ ہوئی. احد کے میدان میں تیر اور تلواریں بھی چلی مگر شہادت نہ ہوئی. اب اس ماڈل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا محبوب وہ جو تیرے دو مظہر، ایک حسن اور دوسرا حسین تیرے شہزادے ہیں، اب آپ کی ایک شہادت جو زہر سے شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل ہم زہر حسن سے کریں گے، اور دوسری شہادت جو آپ کی احد میں
تیروں اور تلواروں سے شروع ہوئی تھی، اس شہادت کی تکمیل ہم سرزمین کربلا میں حسین پر تیر اور تلواریں چلا کر وہاں اس شہادت کی تکمیل میدان کربلا میں کریں۔ تو لہذا حسن اور حسین کی شہادتیں بھی در حقیقت ان کی شہادتیں نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ کے باب شہادت کی کیا ہے؟ تکمیل ہے۔ باب شہادت کی کیا؟ بولیے، تکمیل ہے۔ لہذا امام عالی مقام، اب یہاں دو باتیں بڑی قابل غور اور قابل توجہ۔ پہلی بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو سٹیٹس دیا وہ نواسے کا نہیں بلکہ کس کا؟ بولیے۔ اور بیٹا بھی ایسا کہ جسے پالا، اپنی گود میں پروان چڑھایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جس کے نماز کے اندر بھی ناز اٹھائی، جسے زبان بھی چسوائی، جسے کندھوں پر سواریاں بھی کروائیں، جسے اپنے سینے پر بھی بٹھایا، اور پھر حاضرین محترم اسے اس دن کے لیے تیار کیا کہ جس دن انہوں نے اپنا گلا کٹا کر اپنے نانا مصطفیٰ کی شہادت کے باب کی تکمیل کرنی تھی۔ ایک طرف ان کو بیٹا بھی کہا اور دوسری طرف اللہ نے ان کو حضور کی شہادت کا مظہر بھی بنایا۔ حضور کی شہادت کا کیا؟ بولیے، مظہر بھی بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے روز ازل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اے فرزند ابراہیم، اے اسماعیل، ہم نے آپ کو بچایا اس لیے تھا چونکہ آپ کی نسل سے میرے مصطفیٰ نے آنا تھا، اور مصطفیٰ کی نسل سے آگے فاطمہ اور حسین نے آنا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس عظیم ذبح سے ہم نے آپ کا فدیہ دینا تھا، چونکہ وہ مینڈے کی ذبح عظیم نہیں ہو سکتی، اس عظمت کے لیے اللہ نے انتخاب کیا نواسہ مصطفیٰ کا، کہ جو حضور کے نواسے ہو کر حضور کے صاحبزادے کہلاتے تھے، اور پھر جن کی شہادت عام شہادت نہیں بلکہ مظہر شہادت مصطفیٰ بننی تھی۔ اس لیے اس قربانی کو اللہ پاک نے کیا بنایا؟ ذبح، بولیے، ذبح عظیم بنایا۔ یہ وجہ ہے کہ جب نواسہ رسول اپنا سر انور کٹا کر اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، ادھر سر حسین کٹتا ہے، ادھر روح حسین پرواز کرتی ہے، اور ادھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح حسین لوٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ادھر روح حسین پرواز کرتی ہے، ادھر روح حسین کے استقبال کے لیے خود مصطفیٰ کربلا میں آ جاتا، روح حسین کے استقبال کے لیے خود حضور میدان کربلا میں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی عام انسان، بولیے، بات کا کوئی محقق، مفسر، محدث نہیں، ارے اسے روایت کرتی ہیں میرے آقا کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ام سلمہ کہ جن کے گھر حسین کھیلتے کھیلتے جب حضور کی گود میں آئے تو آقا نے چوم کر کہا، ام سلمہ یاد رکھنا کہ میرے اس شہزادے کو میرے بعد کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ ابھی جبرائیل میرے پاس کربلا کی مٹی لے کے آئے ہیں، میرے آقا نے کہا تھا ام سلمہ اس مٹی کو بھی سنبھال کے رکھنا، اسے دیکھتی رہنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، ارے جس دن یہ کربلا کی خاک خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ جس ام سلمہ کو حضور نے وہ مٹی دی تھی امانتاً، اور جن کے سامنے حسین کی شہادت کا ذکر کیا تھا، وہ ام سلمہ کہتی ہیں 10 محرم کا دن ادھر کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول کی شہادت کی گھڑی ہے، اور ادھر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ طیبہ اپنے گھر دوپہر کا وقت ہے آرام کر رہی تھی، اچانک آنکھ لگی تو تاجدار کائنات میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔
میں نے حضور کو عالم خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتی ہوں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام، جب خواب میں حضور کو دیکھا تو کس حال میں دیکھا؟ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابِ۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میرے آقا کی زلفوں میں بھی گرد تھی، حضور کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک میں بھی گرد و غبار تھا۔ میں دیکھ کے تڑپ گئی، لرز اٹھی اور رو کے عرض کی ما لکا یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ قربان، آج آپ کو کیا ہوا؟ یہ وہی مکھڑا ہے جس کے حسن و جمال کی قسم خدا کھاتا ہے، یہ وہی زلفیں ہیں، ارے جس زلف کی قسم خدا کھاتا ہے، آج اس چہرے پر گرد کہاں سے آئی، زلفوں میں گرد کہاں سے آئی؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ تجھے خبر نہیں، قد شہدت قتل الحسین حنیفا، آج میری روح مدینہ چھوڑ کر کربلا گئی ہوئی تھی روح حسین کے استقبال کے لیے، اور ابھی ابھی اپنے شہزادے حسین کی روح کا استقبال کر کے کربلا سے واپس آ رہا ہوں۔ یہ جو گرد دکھائی دے رہی ہے یہ اسی سرزمین کربلا کی گرد ہے جسے حضور نے اپنی زلفوں میں بھی سجا رکھا ہے اور اپنی داڑھی مبارک میں بھی سجا رکھا ہے۔ ادھر مدینہ میں ام سلمہ یہ منظر بیان کر رہی ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے سگے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں کیا دیکھا، تاجدار کائنات کے وجود انور پر جب نگاہ پڑی، اشعث اغبرا، میں نے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک میرے آقا کا وجود مبارک گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ میں حیرت میں گم ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ فی یدہ قارورہ، آقا کے دست مبارک میں ایک شیشی، فیہا دمن، اس میں کچھ خون، اور حضور اسے بار بار الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شیشی اور اس میں خون کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن عباس گواہ ہو جا، ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین کا خون ہے، یہ شہیدان کربلا کا خون ہے۔ آج صبح سے لے کے اب تک میں ان کے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہا۔ ارے لوگو، یہ چھوٹی زبا نہیں کہ جن کے خون کا قطرہ قطرہ حضور سمیٹیں، جن کے وجود سے اڑنے والا غبار حضور کی زلفوں میں داڑھی میں سجے، اور جن کی روح کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کربلا آ جائیں۔ کیوں کربلا حضور تشریف لائے؟ اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ آج ذبح عظیم ہونی ہے، حضور جانتے تھے کہ آج سرزمین کربلا کے اوپر ظلم کی جبر کی انتہا ہو جانی ہے، میری آل اور اطرت پر فرات کا پانی بھی بند کر دیا جائے گا، میرے ننھے شہزادے شہزادیاں پیاس سے تڑپائے جائیں گے۔ ارے حسین کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو تیر چلا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جوان علی اکبر کا لاشا بھی تڑپے گا، ادھر قاسم کی جوانی بھی قربان ہوگی، ادھر خیمے جلیں گے، ادھر سر حسین کٹے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کی اس تنہائی میں میرا شہزادہ حسین گھبرا نہ جائے، کہیں اس کے پاؤں متزلزل نہ ہو جائیں، کہیں میرا نواسہ حسین اپنے آپ کو تنہا فیل نہ کرے۔ میرے آقا سامنے آ گئے، کہا بیٹے حسین گھبرا نہیں، کیا ہوا؟ اگر فرات کا پانی بند ہے تو دیکھ تیرے سامنے کوثر کا ساقی کھڑا، تیرے سامنے کوثر کا ساقی جام لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بیٹے کیا ہوا؟ آج اگر تیرے ہاتھوں میں علی اصغر شہید ہو گیا، آج تیرے سامنے علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا گیا، جوانیاں لٹ گئیں، ان کی فکر نہ کر، گھبرا نہیں میرے شہزادے حسین، اس دن کے لیے تو تجھے کندھوں پر اٹھایا تھا، اسی دن کے لیے تجھے زبان چسوائی تھی، اسی دن کے لیے تجھے سینے پر بٹھایا تھا۔ حسین آج میری فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا،
میرے علی کے خون کی لاج رکھنا، آج مصطفیٰ کی چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھنا، خبردار تیرا سر کٹ تو جائے مگر باطل کے آگے جھکنے نہ پائے۔ یزیدی سر کاٹ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کی گود میں پلنے والے حسین کے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ ارے جس کے حوصلے خود حضور بلند کر رہے، جس کے حوصلے مصطفیٰ بلند کر رہے ہوں، بھلا اس کا سر کوئی جھکا سکتا ہے؟ بولیے، اس کے پاؤں متزلزل ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی گھبرا سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ حسین نہ جھکا اور نہ کوئی حسینی قیامت تک، اونچا بولیے، نہ حسین جھکا نہ کوئی حسینی قیامت تک جھکے گا۔ سر حسین کٹ تو گیا مگر باطل کے سامنے جب جھکا نہیں، جیتے جی حسین نے اپنا سر باطل کے آگے جھکانا گوارا نہ کیا، تو ذرا منشاء ایزدی بھی دیکھیے، رب کی قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ جب وہ سر انور کٹ کر تن سے جدا ہوتا ہے تو رب کائنات اس سر کو کٹنے کے بعد بھی نیچے گرنے کے بجائے اسے نیزے کی نوک پہ اٹھا کے سارے سروں سے پھر اونچا کر دیتا۔ کٹا ہوا سر حسین نیزے کی نوک پر شام اور دمشق کے بازاروں سے گزرتا ہے۔ یزیدی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی دشمنی کی، اپنی عداوت کی آگ بجھا لی، مگر رب کہتا ہے بدبختو دیکھو تو صحیح، یہ میرے رسول کے شہزادے کا سر ہے جس نے جیتے جی نہیں جھکنے دیا۔ ارے کٹ کر ہم کیوں جھکنے دیں؟ کٹ کر ہم کیوں جھکنے دیں؟ سارے سروں سے سر حسین اونچا ہے، سارے یزیدیوں کے سر پیچھے ہیں، سر حسین آگے، اور پورے قافلے کی قیادت کرتا ہوا جب سر حسین شام اور دمشق کے بازاروں سے گزر رہا تھا، شاید اسی منظر کو دیکھ کر ہند کے تاجدار، اولیاء کے امام بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لوگو شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی، دین بھی حسین، اور دین کی، بولیے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، جس نے سر تو دے دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ، بولیے، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد حسین ہے، اصل بنیاد، بولیے، حسین ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس حدیث کی شرح میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حسین منی کا معنی یہ ہے مدینہ سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کربلا سے قیامت تک میرے دین کی عظمت اور تمکنت حسین سے، مدینہ سے کربلا تک حسین کا تعارف مصطفیٰ سے تھا، اور کربلا سے قیامت تک دین مصطفیٰ کا تعارف حسین سے ہے۔ کس سے ہے؟ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام نے کسی قیمت پر بھی باطل سے سمجھوتا، بولیے، سمجھوتا نہیں کیا، اور ذبح عظیم کا پیکر بن گئے، مگر باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز۔ امام علی مقام کی یہ عظیم شہادت، یہ عظیم ذبح، حاضرین محترم، یہ محض ایک داستان نہیں، یہ ایک قصہ نہیں، یہ ایک کہانی نہیں، یہ ایک میسج ہے، یہ
ایک پیغام ہے قیامت تک حضور کی امت کے لیے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ سر حسین شام اور دمشق کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر ایک پیغام دے رہا ہے، خون حسین سرزمین کربلا سے پیغام دے رہا ہے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اہل رسول سے محبت کا دم بھرنے والوں، علی علی کے نعرے بلند کرنے والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، آؤ یہ خالی رسمی نعرے نہ لگانا، یہ خالی رسمی صدائیں بلند نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر ایک روح چاہیے، اور وہ روح حسین ہے، اور وہ روح حسین یہ ہے کہ آؤ میرے نانا کے ساتھ محبت اور آل رسول سے محبت کا دم بھرنے والوں، پیغام یہ ہے کہ تم قیامت تک کٹتے چلے جانا مگر باطل کے سامنے جھکنا گوارا، باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا، سر کٹا دینا، نسلیں قربان کر دینا، مگر باطل کے ساتھ کمپرومائز بولیے کبھی نہ کرنا۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جسے علامہ اقبال، قلندر لاہوری، فرزند سیالکوٹ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں، وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں، کیا بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ ارے لوگوں، یہ داستان کربلا میں ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی کربلا سے شروع ہوئی ہے، اور قیامت تک ہر دور میں یزید کا باطل اور مکروہ چہرہ بھی رہنا ہے، اور نواسہ رسول امام عالی مقام کا اولو العزم مشن بھی رہنا ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اپنے دور کے یزیدوں کے خلاف بلند نعرہ حق ہو، بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں۔ آئیے بس ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ وقت خاصا ہو گیا، مگر جو خاص نقطہ وہ یہ کہ میرے بھائیوں، اور بھائیوں سے زیادہ ادھر ساتھ حویلی میں پروجیکٹر کے اوپر بیٹھ کر اس پورے پروگرام کو دیکھنے اور سننے والی میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، بزرگوں، علماء بھی، مشائخ بھی اس پر توجہ کریں کہ آج سے کم و بیش 14 صدیاں پہلے، کتنا؟ 14 صدیاں پہلے جو یزید واصل جہنم ہو گیا، جس کا نام اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس کی قبر کے نشان بھی خدا نے باقی رہنے دیے، کوئی بتا سکتا ہے اس کی قبر کہاں؟ اس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا، اس کے نام و نشان کو نیست و نابود کر دیا، اس کی نسل مٹا دی۔ ہے کوئی جو کہے میں یزید کی نسل میں سے ہوں؟ دنیا کے اندر پھر کے دیکھو، بولیے، اونچا بولیے نا، کوئی کہے گا؟ پھر بولیے، جس کی نسل، جس کا نام و نشان، جس کی قبر کے نشانات، جس کا کچھ بچا نہیں، ارے اس واصل جہنم ہونے والے صدیوں پہلے یزید کے اوپر یہاں بیٹھ کر لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ لعنتیں بھیجو، اور جو وقت کے یزید ہیں ان یزیدوں کے بغل میں رہو، وقت کے یزیدوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلو،
14 صدیاں پہلے واصل جہنم ہونے والے شمر پر لعنتیں بھیجو، مگر وقت کے شمر لعینوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں، ارے وقت کے یزیدوں کے ساتھ تمہارے مفادات جڑے ہوئے، تمہاری رشتہ داریاں جڑی ہوئی، ارے وقت کے یزیدوں کے ساتھ تمہارے فوٹو بنے، تصویریں بنے، اور ان کے ساتھ مل کر تم عزت محسوس کرو، تو یاد رکھ لینا کہ 14 صدیاں پہلے واصل جہنم ہونے والے اس یزید پر کروڑوں لعنتیں بھیج کر بھی تم حسین کی روح کو راضی، روح حسین ایسے رسمی لعنتوں سے راضی نہیں ہوگی۔ روح حسین کو راضی کرنا ہے، وہ لعین تو اسے خدا نے خود مٹا دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے یزیدوں اور وقت کے شمر لعینوں کو اپنے پایہ حقارت سے ٹھکرا دو اور انہیں بتا دو کہ آل رسول کے وفادار، دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں خرید سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں جھکا سکتی۔ اگر 2 ٹکوں پر بکتے چلے گئے، دنیا کے مفادات پر بکتے چلے گئے، چھوٹے چھوٹی منفعتوں پر بکتے چلے گئے، آٹے کے توڑے پر بک گئے، بیٹے کی نوکری پر بک گئے، ملازمت پر بک گئے، گلی کی نالی پر بک گئے، اور یہ نہ دیکھا کہ یہ وقت کے یزید کا کردار ہے۔ حاضرین محترم، میں نے کہا نا کہ اس 14 صدیاں پہلے واصل جہنم ہونے والے یزید پر اگر کروڑ لعنتیں بھی بھیجتے رہیں تو روح حسین کبھی راضی، اونچا بولیے، کبھی راضی، اس دوغلے پن سے، اس منافقت سے نکلنا ہوگا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ہر مجلس کے اندر مجھے سچ بتائیے، کیا یزید پر لعنتیں نہیں بھیجی جاتی؟ یزیدیت مرد آباد کے نعرے نہیں لگتے؟ گلا پھاڑ کے ہم کہتے یزیدیت، پھر بولیے کیا؟ ادھر یہاں بیٹھ کر یزیدیت مرد آباد اور مسجد سے باہر نکلے تو پھر جو وقت کا یزید ہے اسی یزید کو سلوٹ کرنا، اسی یزیدی کردار کو سلام کرنا ہے۔ مجھے سچ بتائیے، منافقت یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے آل رسول کی محبت کا پیغام، رب کے قرآن کا پیغام، ذبح عظیم کا پیغام اور منہاج القرآن کا پیغام، وہ ایک ہی پیغام ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ارے حسینی بننا ہے تو پھر یزید کو سلوٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر یزیدی بننا ہے تو پھر یزید پر منافقانہ انداز میں لعنتیں بھیجنا بھی، یا کھل کے ادھر ہو جاؤ یا کھل کے، پھر بولیے، یا کھل کے ادھر ہو جاؤ یا کھل کے ادھر ہو جاؤ، نہ ادھر نہ ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو یہ جو درمیان کا طبقہ ہے، حاضرین محترم یاد رکھ لیں، کھلا کفر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ جو اسلام کے لبادے میں چھپا ہوا کفر ہے، کیا چھپا ہوا کفر ہے، ادھر یزیدیت سے بیزاری کا اعلان کرنا اور ادھر پھر یزیدیت کے ساتھ بغل گیر، بیٹھ جاؤ، ادھر اس پر لعنتیں بھیجنا، ادھر یزیدوں سے بغل گیر ہونا۔ حاضرین محترم، یہ آل رسول کے خون کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور، اونچا بولیے بیٹے، میری طرف ادھر توجہ کریں۔ مجھے سچ بتائیے، اگر آپ کے باپ کا قاتل ہو، آپ کے، اور اس قاتل کو آپ کے منہ پر بیٹھ کر کوئی شخص گالیاں دے اور باہر نکل کر اس قاتل کی نسلوں کے ساتھ بغل گیر ہو، مجھے سچ بتائیے کہ آپ کے دل پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی؟ کیا اس دوغلے شخص کو آپ برداشت کریں گے؟ سچ بولیے، مجھے بتائیے، ہم اپنے کردار سے
نواسہ رسول کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آل رسول اور مصطفیٰ کے قلب مبارک پر کیا بیتتی ہوگی یہ دیکھ کر کہ ادھر حسین کے نام پر مجلس سجا کر یہاں لعنتیں بیچتے ہیں اور باہر نکل کر پھر ان یزیدوں سے مفادات لے رہے ہیں، 2 ٹکوں کے مفادات، اپنی عزتوں کے سودے کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک رخ اختیار کرنا ہے۔ اگر حسینی بن کے رہنا ہے تو پھر یزید کو پایا حکارت سے ٹھکرانا ہوگا، اور اگر یزید کے ساتھ چلنا ہے تو پھر حسینیت زندہ باد کے ایسے بے مقصد اور بے مراد نعرے لگانے کی ضرورت۔ سچ بتائیے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ اونچا بولیے۔ بہت ہو گیا، ہر سال حسین کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، حسین کی عظمت کو سلام یا حسین بھی کہتے ہیں، یزید مرد آباد بھی کہتے ہیں، مگر باہر جا کر پھر ویسے کے سچ بتائیے ویسے ہی رہتے ہیں۔ آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا، یا ادھر یا حسین کے ساتھ، یا بولیے کسی ایک طرف اپنے مستقبل کو جوڑنا ہوگا۔ کدھر جوڑنا چاہتے ہیں؟ اور اونچا بولیے۔ کس کے ساتھ؟ یزید اور یزیدیت کے ساتھ اپنا مستقبل اگر نہیں جوڑنا تو اقبال کب کے کہہ گئے بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں، اونچا بولیے، ہزاروں شمر ہزاروں، پھر وقت کے یزیدوں کو برداشت، پھر بولیے کم سے کم اور کچھ نہیں تو ان کے سامنے سر نہیں جھکانا، ان کے ٹکڑوں پر ٹکوں پر بکنا، ان کے ساتھ بغل گیر، ان سے نفرت کا اظہار، اور اس قافلے کے سپاہی بننا ہے جو قافلہ حسین کا ہے، جو کربلا والوں کا ہے، جو قربانی والوں کا ہے۔ کن کا؟ بولیے۔ آئیے، بات میری ختم ہو گئی۔ آپ پوچھیں گے کہ آج پہچاننا چاہیں لشکر یزید کدھر ہے اور قافلہ اونچا بولیے حسین کدھر ہے؟ بس ایک موٹی سی پہچان دے دیتا ہوں، باریک کئی گوشے کئی پہلو ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، سادہ سی بات کہتا ہوں۔ جو کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ ٹھکر کے والے اور بلے کے والے، سب کے جو آسانی سے سمجھ آ جائے، وہ سمپل فرق دونوں میں اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جدھر قاتل ہو وہ لشکر یزید ہے، جدھر مقتول اور شہید ہو وہ قافلہ حسین۔ جہاں خون خار بھیڑیے قاتل دکھائی دے سمجھ لو وہ لشکر، پھر بولیے، اور جدھر 14 شہید ہوں، جدھر مقتول ہوں، جدھر قربان ہونے والے ہوں وہ قافلہ پھر بولیے وہ قافلہ حسین ہے۔ اب آپ کی مرضی، چاہیں تو قاتلوں کے ساتھ جائیں، چاہیں تو شہیدوں کے ساتھ جائیں، چاہیں تو بولیے کن کے ساتھ؟ شہیدوں کے ساتھ جائیں۔ آئیے حاضرین محترم، میرے امام نے وہاں 72 تن شہید کروا کر دنیا کو ایک میسیج دیا تھا کہ یہ ذبح عظیم والے ہیں اور وہ ظالم اور قاتل ہیں۔ آج اسی حسینی قافلے کے سپاہی اور وہی حسینی مشن لے کر چلنے والے شیخ الاسلام مجدد وقت ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ، جن کا مشن دنگا فساد کا مشن نہیں، قتل و غارت گری کا مشن نہیں، افتراق انتشار کا مشن، بولیے مار دھاڑ کا مشن، ارے جو دنیا کے اندر چپے چپے پر اس وقت ورلڈ ٹور پر ہیں، کہاں یورپ کی سرزمین سے چلے، یو کے اور یورپ سے ہوتے ہوئے کہاں آسٹریلیا اور کہاں ملائیشیا اور کہاں چائنا اور پھر وہاں سے کوریا اور کوریا سے اب جاپان تک، ایک ایک مقام پر
دنیا کو تاجدار کائنات کی سیرت کا، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، آقا کی غلامی کا پیغام، حضور کے عشق و ادب کا پیغام، برداشت کا پیغام، اور کائنات انسانیت کو امن عالم کا پیغام دینے والی شخصیت۔ اس مشن کے بانی اور اس مشن کے قائد، میرے اور آپ کے قائد، قافلہ حسینی کے سالار، اس پرفتن دور کے اندر آپ جہاں ایک طرف محبت کا پیغام دیتے ہیں، وہاں اس پیغام محبت کو کوئی شخص کمزوری نہ سمجھے، اس لیے کہ ہمارا مقصد دنگا فساد، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی باطل قوت ان کے سر کو اپنے آگے جھکا لے گی۔ نہیں، یہ سر کٹا سکتے ہیں مگر بولیے جھکا نہیں سکتے۔ آئیے اس شیخ الاسلام کی قیادت میں یہ مصطفی انقلاب کا مشن ہے کہ جس کے جان نثاروں نے 14 لوگوں نے ایک ہی موقع کے اوپر، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کرتے کراتے 27 افراد جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، مگر وقت کے یزیدوں سے کمپرومائز، وقت کے یزیدوں کے ساتھ ان کے سامنے جھکنا گوارا بولیے نہیں کیا۔ تو حاضرین محترم، ایک طرف قاتلوں کا لشکر لشکر یزید ہے، اور ایک طرف شہیدوں کی جماعت حسین ہے۔ آؤ، میں نے کہا کہ نعرے بہت ہو گئے اور محبت کے دعوے بھی بہت ہو گئے، کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں۔ زندگی کی خبر نہیں کہ کتنے لمحے باقی ہیں اور کتنے باقی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی جھوٹے نعروں اور دعووں کے چکر میں ہم اپنی زندگی گنوا نہ بیٹھے، ختم نہ کر بیٹھے۔ دنیا سے جانے سے پہلے کسی ایک طرف لگ جائیں، ایک طرف اونچا بولیے، بس یہ پیغام ہے آج کا۔ اس کے سوا باقی اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر کہیں لگ گئے، قافلہ حسین کے ساتھ لگ گئے، کشتی نوح کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من راکب فیہا فقد نجا فمن تحلف فقد غارقا۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو آؤ، اس کشتی میں بیٹھنے کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ صرف زبانی محبت نہیں بلکہ عملی حسین کے مشن کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے، اس مشن کو جوائن کرنا ہے، اور اس مشن کا سپاہی بننا ہے، اور پھر یہ عہد کرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی، پھر بولیے، اللہ کے لیے۔ حاضرین محترم، اس عہد نامے کے اوپر دستخط کر کے دے دینا، بس اس کا نام منہاج القرآن ہے۔ یہ منہاج القرآن کی رفاقت ہے، یہ شیخ الاسلام کی سنگت ہے، اور یہ حسینی مشن ہے، یہ قافلہ حسین میں شمولیت ہے، اور یقیناً اسی میں دنیا کی نجات ہے اور اسی میں آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ خالق کائنات ہمیں پیغام کربلا کو اور پیغام ذبح عظیم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ،
رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ دست بستہ پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام۔ احباب تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما و اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پروردگار عالم، اس محفل پاک کے اندر جو تیرا کلام پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ جو تیرے نبی کے اور تیرے نبی کے نواسوں کے یعنی آل رسول کے اور صحاب رسول کے نام لیے گئے، ان کے گیت گائے گئے، ان کی شان بیان کی گئی، پروردگار ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو خطاب ایک بہت خوبصورت خطاب اور پیغام، جو بڑا سنجیدہ قسم کا آج خطاب تھا، میں نے ایسے سنجیدہ بہت کم خطاب سنے ہیں۔ ایک ایک لفظ دماغ میں بٹھانے والا اور یاد رکھنے والا تھا۔ حضرت علامہ صاحب نے جو بیان کیا، اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت دے پروردگار، اور اس کے جو عملی جو نظام ہے اور عملی جامہ ہمیں پہنانے کی اور پہننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری زندگی کے اندر یہ عمل پیدا فرما جو ہمیں پیغام حضرت صاحب نے دیا ہے۔ پروردگار عالم، اس محفل پاک کے اندر جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ، اور اس لنگر کے اہتمام کے اندر جن لوگوں نے دامے درمے سخنے قدمے جو بھی خدمت کی ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول اور فرما۔ اللہم اغفر لآکلہ و موکلہ ولمن اعان فی۔ اللہ کھانے والوں کو، کھلانے والوں کو، اور جنہوں نے اس کھانے کے اندر مدد کی ہے، جس تھوڑی یا بہت مدد، اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے اللہ کام سنوار دے۔ پروردگار عالم، اس محفل کے طفیل، اس گاؤں میں، اس محلے میں جتنے لوگ پچھلے سال یا اس سے پہلے موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ خداوند تعالیٰ جتنے اس گاؤں کے اندر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور پر کون تھے مجھے بتا، محمد صدیق بھائی وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے اندر کوئی بیماری ہو، تھوڑی ہو یا بہت ہے، پروردگار انہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، پروردگار ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی تکلیف ہے، بیویوں میں ہے یا مردوں میں ہے، جوانوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، چھوٹوں میں ہے، بڑوں میں ہے، اللہ تب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خداوند اللہ اس محفل کے صدقے میں جو صاحب محفل کے اہل خانہ میں سے خاص طور پر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی، ان کے چاچا جان، ان کے بھائی کزن تھے عدنان، بہت اچھے بچے تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دادا جان جو ہیں وہ
مختار بھائی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ اس شہر کے اس گاؤں کے ایک زندہ ولی تھے۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ولی اللہ نہیں دیکھا، میں کہا کرتا تھا کہ جس نے ولی اللہ دیکھنا ہو تو وہ بابا مختار کو دیکھ لے۔ الحمدللہ بہت کرم نوازی اللہ کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، سعادت بخشی کہ ہم نے اتنی بڑی محفل کا اہتمام کیا۔ پروردگار تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں، آپ کی آبرو میں، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور ان کی حفاظت کرے خداوند تعالیٰ۔ جو لوگ دور سے نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بہت دور دور سے بندے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے، اللہ ان کو قدم قدم پر درجات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ آخری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو کہیں سے خبر سنائے، اللہ آپ کو اچھی خبر سنائے، اللہ کوئی بری خبر کبھی آپ کو نہ سنوائے۔ اللہ مجھ مسکین کا، میں سب سے زیادہ دور سے میں آیا ہوں، میں تقریباً 550 میل کا سفر کر کے میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا آنا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب رحمت کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔